کے اندر, دیہاتوں کے اندر, ہمارے ملک پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ بکھرا پڑا ہے کہ شاید ہم اس کو اکٹھا کر کے ایک منظم طریقے پر ایک پلیٹ فارم دے دیں تو ہمارا پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک کہلائے. ایسے ہی ایک ٹیلنٹڈ نوجوان محمد حارث ہمارے ساتھ ہیں, آج کے ٹیبل ٹاک کے مہمان ہوں گے. PMIL.com کے نام سے یہ اپنی ویب سائٹ چلا رہے ہیں اور ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے, اسٹوڈنٹ بھی اسلام آباد یونیورسٹی میں اس وقت لاکھوں روپے منتھلی کما رہے ہیں. حارث صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو ہمارے اسٹوڈیو میں خوش آمدید. اب ذرا بتائیے گا کہ یہ آپ کو انٹرنیٹ سے پیسے کمانے کا خیال آیا کیسے؟ یہ دراصل یہ تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جنہوں نے مطلب یہ ایکسپلور کیا تھا, تو وہ ہیں کولیگ ہیں ساتھ, مطلب دوست ہیں. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ مطلب نا یہ ایک ایکسٹریم کامرس کے نام سے ایک پاکستان میں ایک وہ ہیں سنی علی کے نام سے ایک جانے مشہور ترین جانے جاتے ہیں انسان, وہ لے کر آئے تھے پاکستان کے اندر ایکسٹریم کامرس کو. تو اس اب جو نارملی جو پاکستان کے اندر چل رہا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ نا آن لائن کام پہ ورک نہیں کر رہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کام جو ہے نا فراڈ ہے. تو وہاں سے جو ہے نا انہوں نے وہ کام ہمیں بتایا تھا, وہاں سے اب ہر بندہ جو ہے نا فیس بک یوز کرتا ہے, تو فیس بک کے تھرو وہاں تھوڑی سی گائیڈ لائنس ملی, کچھ خود جو ہے نا خود ایکسپلور کیا ہم نے, ادھر ادھر سے دیکھا, تو وہاں سے پھر جو ہے ہم نے آہستہ آہستہ اس کام کو اسٹارٹ کیا اور پھر اپنی ویب سائٹ ڈیولپ کی. ذرا یہ آن لائن کاروبار ہے کیا, اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آپ تفصیلیں ذرا بتائیے گا کہ کیسے چلتا ہے, کیسے اسٹارٹ کرنا ہے, کہ بیسکلی کاروبار یہ ہے کیا؟ بیسیکلی یہ ہے کہ شروع جب ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہوتا ہے. اب ہمارے پاس جو فیسلٹیز ہیں, اب اگر آپ کے پاس ایک موبائل ہے تو ہم ایک موبائل سے شروع کر سکتے ہیں اس کو. تو نارملی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے پاس پروڈکٹس ہوتی ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر, ہم نے وہ پروڈکٹس سیل کرنی ہوتی ہیں, اور وہ کنٹریز جو ہوتی ہیں نا یورپ کی کنٹریز میجرلی اکاؤنٹ ہوتی ہیں, تو ان کنٹریز کے اندر ہمارے پاس وہ پروڈکٹس ہوتی ہیں. اور جو پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم نے یہ سیل کرنی ہے وہ امیزون ہے, کیونکہ پاکستان جو ہے نا پاکستان میں نہیں ہے امیزون, لیکن جو ہے پوری ورلڈ وائڈ امیزون ہوتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنے ایک موبائل کے تھرو یا جو ہے نا جو بھی ہمارے پاس سورس ہے, لیپ ٹاپ ہے یا موبائل ہے, اس کو یوز کر کے ہم نے ان پروڈکٹس کو فورن کے اندر سیل کرنا ہوتا ہے. تو ان پروڈکٹس پر سیل کرنے کے جو ہم سیل کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ سیلر سے ہم وہ پروڈکٹس لیتے ہیں. تو وہ سیلرز ہوتے ہیں, وہ بھی یورپ کنٹریز کے بھی ہو سکتے ہیں, چائنیز کنٹریز کے بھی ہو سکتے ہیں, وہ ہمارے پاس آلریڈی موجود ہوتے ہیں. تو ان سے ہم وہ پروڈکٹس لے کر ان کے پروڈکٹس پر ہم ریٹنگز دلواتے ہیں, مطلب ریویوز دلواتے ہیں, ریمارکس, لوگوں کے ریمارکس دلواتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے جب جو بائرز ہوتے ہیں جو فورن کنٹریز کے اندر جو پروڈکٹس کو بائی کرتے ہیں, تو جب وہ پروڈکٹس کو بائی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے اس پر ریویوز یا ریمارکس دینے ہوتے ہیں اپنے, کہ جب وہ ریمارکس دیں گے تو اس کے بعد جو ریمارکس وہ دیتے ہیں ہم اس ریمارکس کو ہم اپنے جو سیلرز ہوتے ہیں ان کو دکھاتے ہیں. اس کے بدلے میں سیلرز ہمیں وہ جو ہے نا ہمارا جو کمیشن جو ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے, جتنے بھی ہم ان سے ڈالرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں, ہمیں وہ ہمارا کمیشن ہمیں پے کر دیتے ہیں. تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ میں بھی ہمیں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑتی, اور الٹیمیٹ ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا ہمیں آؤٹ پٹ ملتا ہے, ہمیں کمیشن ملتا ہے, جو کہ ایک ڈائریکٹ سورس ہے پاکستان کے اندر ڈالرز کے آنے کا. اس میں سب سے پہلے کسی کو شروع کرنے کے لیے کیا اسٹیپ اٹھانا چاہیے کہ وہ یہ کام شروع کر سکے؟ اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس سمپلی موبائل ہونا چاہیے, ایک موبائل ہو یا انٹرنیٹ ہو, جس میں بھی آپ اگر موبائل پہ کرنا چاہتے ہیں موبائل ہے, اگر اس کے علاوہ جو ہے آپ اگر لیپ ٹاپ ہے آپ کے پاس تو آپ اس پہ بھی کر سکتے ہیں. بس جو سمپل آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو فیس بک چلانی آنی چاہیے, یا آپ فیس بک پہ بھی کر سکتے ہیں. انسان بھی پاکستان میں آ رہی ہے نا اس وقت. جی, تو بس نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو سیکھنا ہے اس کام کو کہ یہ کام کرنا کیسے ہے. اگر آپ کے پاس سکلز ہوں گی کام کو کرنے کے لیے تو آپ ڈیفینیٹلی ارننگ کر سکتے ہیں. تو سمپلی بس کچھ نہیں کرنا ہوتا, انویسٹمنٹ تو زیرو ہے, بس آپ نے جو ہے نا اس کام کو بیسیکلی سیکھنا ہے, اور سیکھنے کے لیے بھی آپ کو جو ٹائم لگتا ہے وہ آلموسٹ 3 to 4 آورس کے اندر آپ اگر اس کو جو ہے نا کمپلیٹ سیکھ سکتے ہیں. یعنی صرف 3-4 گھنٹوں کا کام ہے, پھر آپ اپنا کاروبار سٹارٹ کر لیں. جی بالکل ایسا ہی ہے, بس وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ایفرٹ پہ, جتنی آپ ایفرٹ کریں گے اس حساب سے آپ کو آؤٹ پٹ ملنا شروع ہو جائے گا. تو اس میں یہ جو بات ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی کاروبار کیا جاتا ہے, کوئی بزنس کیا جاتا ہے, کوئی ملازمت کی جاتی ہے, تو ہر بندے کو ہوتا ہے کہ مجھے اس سے ملے گا کیا اور کتنا ملے گا. اس میں جو اسٹارٹنگ ارننگ ہے وہ تقریباً کتنی دیر میں شروع ہو جاتی ہے؟ وہ ڈیفینیٹلی 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک انسان کی لک بھی میٹر کرتی ہے, ایک انسان کی ایفرٹ میٹر کرتی ہے. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ایفرٹ زیادہ میٹر کرتی ہے, کیونکہ اگر آپ ایفرٹ کر رہے ہیں, اگر ہم کوئی ملازمت کر رہے ہیں یا کوئی پرائیویٹ جاب کر رہا ہے, تو میں پریفرلی یہی کہوں گا کہ جو ہے نا ایک پرائیویٹ جاب سے بیٹر ہے اگر وہ کوئی بندہ گھر بیٹھ کے یہ کام کر لے. تو اس کی جو ارننگ ہے اگر آپ اسٹارٹنگ فرسٹ منتھ میں دیکھیں تو آپ فرسٹ منتھ میں اس سے 20,000 بھی ارن کر سکتے ہیں, 15,000 بھی ارن کر سکتے ہیں, اور اگر آپ آگے جاتے جائیں گے جس طرح آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا رہے گا آپ کی ارننگ بھی بڑھتی جائے گی. تقریباً منیمم یہ ایک بندہ 2-4 ماہ 6 ماہ کام کرتا ہے, 6 ماہ بعد ایک بندہ ماہانہ کیا کما سکتا ہے؟
है? 6 माह, अगर 6 माह का एक्सपीरियंस है एक बंदे का, तो वो नॉर्मली जो है ना 80 to 1 लाख तक, 80,000 to 1 लाख तक कर सकता है, अर्निंग कर सकता है। लाखों में बात कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। ये आप लालच दे रहे हैं कि वाकई रियल में होता है? नहीं, हकीकत है, ये सबके सामने आ सकता है। कोई एग्जांपल्स है कहीं को, दो चार, एक दो? जी डेफिनेटली, इवन मुझे खुद को अभी 6 मंथ्स हुए हैं, तो 6 मंथ होने के साथ बस ये है कि मैंने अपना खुद को एक्सप्लोर किया है, मतलब अपनी वेबसाइट खुद लॉन्च की है, और खुद से मैं जो है ना मतलब पेमेंट्स कर रहा हूँ इस वक्त ऑलमोस्ट 200 के करीब मैं हर 15 डेज बाद पेमेंट्स करता हूँ। अच्छा हारिस साहब, इस कारोबार को खुसूसी तौर पर हमारे पाकिस्तान में ऑनलाइन कारोबार को बहुत बड़ा एक फ्रॉड भी कहा जाता है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि ये भी फ्रॉड की शक्ल है, या अवाम के अंदर ये गलत बात फैली हुई कि ये कारोबार फ्रॉड होता है? बेसिकली जो कारोबार को फ्रॉड बोला जाता है ना, नॉर्मली वो होते हैं स्टॉक मार्केटिंग कह सकते हैं आप, उसमें इन्वेस्टमेंट होती है ना। अब जिस काम में आपकी इन्वेस्टमेंट ही जीरो हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको आप कोई फ्रॉड कहेंगे। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इधर सिर्फ एफर्ट है, आपकी मेहनत है। अगर आप अर्निंग के हवाले से देखें तो अर्निंग आपकी है, इन्वेस्टमेंट आपकी जीरो है, मतलब 1 रुपया भी आपने अपनी पॉकेट से नहीं करना। आपको 6 माह हो गए इस काम को करते हुए, जी जी, क्या अर्निंग कर गए इस वक्त तक? तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है ना हर पर मंथ की अगर अर्निंग देखी जाए तो 1 लाख प्लस है। जबरदस्त। यानी कि आप स्टूडेंट होते हुए के लाखों कमा रहे हैं, माँ बाप के उजाड़ नहीं रहे या लगा नहीं रहे अपने आप पर। जी जी, आप उनको कमा के दे रहे हैं, बिल्कुल पर ही लगा रहे हैं सारे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह घर का सर्कल भी, इवन के पहले तो घर वालों से लिया करते थे, स्टूडेंट लाइफ थी, हॉस्टल लाइफ थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह फीस भी अपनी यूनिवर्सिटी की खुद ही पे कर रहे हैं, और इवन खुद घर से ले नहीं रहे बल्कि घर वालों को दे रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ ये आपके प्लेटफॉर्म पर है? मतलब जो प्रोडक्ट्स की अगर आप देखा जाए ना, तो हमें बेसिकली जो पाकिस्तान के अंदर है ना लोग, उनको सिर्फ यहाँ पे हमें मतलब अर्निंग हो रही है उनकी। फॉरेन के अंदर जो प्रोडक्ट्स अगर हम देखें तो फॉरेन के अंदर प्रोडक्ट्स हर तरह की प्रोडक्ट्स होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स हो गई, कंप्यूटर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गई, इवन समटाइम्स डिपेंड करते हैं मोबाइल्स भी कभी कभी आ जाते हैं हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होती हैं, और उसके अलावा घरेलू प्रोडक्ट जितनी भी होती हैं वो सारी होती हैं ऑलमोस्ट। नहीं, घरेलू प्रोडक्ट जो पाकिस्तानी तो नहीं होंगी, वही होंगे ना जो यूरोप के? डेफिनेटली, और वो यहाँ तो चिमटे, पराते और बेलन वगैरह चलते हैं, वहाँ पे चलते हैं वहाँ पे, इवन वहाँ पे डिपेंड करते हैं ना उनकी सोसाइटी के लिहाज से। वो यहाँ पे अगर मॉडिफाइड है, वहाँ पे मॉडिफाइड है वही चीज़ें, वहाँ पे लाइक ओवन हो गया, जहाँ पे अगर दूसरी चीज़ें देखी जाए तो वहाँ पे मॉडिफाइड है, तो उस हिसाब से जो ट्रेंड चल रहा है वहाँ पे, उस हिसाब से वहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलती हैं। ट्रेंडिंग के लिहाज से 2-4 चीज़ें बताइए हमारे नाज़रीन को कि वो सबसे पहले फोकस उन चीज़ों पर करें ताकि उनका हौसला टूटने की बजाय बढ़ता जाए। मेनली होता है इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स आजकल ट्रेंडिंग पे हैं, मतलब मोबाइल के रिलेटेड होती है, हेडफोन्स होते हैं और स्मार्ट वॉचेस होती हैं जो मोबाइल से कनेक्ट हो जाती हैं, और उसके अलावा जो है ना आप एयरबड्स हो जाते हैं जो वायरलेस एयरबड्स होते हैं, तो इस तरह कंप्यूटर की एक्सेसरीज होती हैं, इवन समटाइम्स मोबाइल भी आ जाते हैं जो आपने मतलब सेल करने होते हैं। वो जो है जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं बायर्स के लिए। यानी जस्ट आपने तो टाइम देना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना? हाँ, नथिंग, सिर्फ टाइम देना है हमने। तो इसके लिए सबसे पहले फेसबुक से आएगा बंदा, यूट्यूब से आएगा, व्हाट्सएप से आएगा, या कि आपकी वेबसाइट से आएगा? अगर पाकिस्तान में मतलब अगर कांटेक्ट करना है तो आप डेफिनेटली हमें जो है ना व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ये है कि अगर आपने जो बायर्स ढूंढना है वो फेसबुक से आएगा, और इंस्टाग्राम से भी आ सकता है, और एक डिस्कॉर्ड गेमिंग ऐप है वहाँ से भी आ सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इवन आपके रिलेटिव भी जो बाहर रह रहे हैं वो भी आपको ये जो है ना बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो, आप उनको प्रोडक्ट्स दो और जो है ना वो बदले में आपको कमीशन मिलता जाएगा, आपको हमारी तरफ से कमीशन मिलता जाएगा। अच्छा, एक बंदा बिल्कुल वो आपसे कांटेक्ट करता है, नाज़रीन ये स्क्रीन पर आप हारिस साहब के नंबर भी चल रहे होंगे, इन पर भी कांटेक्ट करके फ़ोन पर आप किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी किस्म का कोई ऐसा सवाल जो हम उनसे ना पूछ सके हो, आपके ज़हन में आ रहा हो, आप उनसे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। और स्क्रीन पर चैनल के नंबर भी चल रहे हैं, आप चैनल पर कांटेक्ट करके भी हमसे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, हम हारिस साहब से आपकी बात करवा सकते हैं। और सबसे पहले हारिस साहब, एक बंदा है वो स्टार्ट करना चाहे, सबसे पहला स्टेप उसका क्या होगा, क्या करेगा वो? सबसे पहले तो सिंपली उसको अपने आप को एग्री करना पड़ेगा एफर्ट के लिए, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि समटाइम्स लोग होते हैं 1 या 2 दिन एफर्ट करते हैं फिर क्विट कर देते हैं, उनको ये लगता है कि यार मतलब 2 दिन मेहनत की हमें कुछ आउटपुट नहीं मिला। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करती, मैटर ये चीज़ करती है आप जो इन्वेस्टमेंट, आप जो टाइम दे रहे हो, आप जितना टाइम दोगे उसका अल्टीमेटली फायदा आपको होगा, अभी ना सही 10 दिनों बाद से। तो उससे फिर सबसे पहले सिर्फ आपने ये करना, अपने काम को सीखना है अच्छे तरीके से। उसके बाद हमने जो है ना कंप्लीट वीडियोज़ की सूरत में डाटा प्रोवाइड किया हुआ अपना सारा, और हमने जो पॉलिसी
پالیسیز ہیں ہماری، ایز سچ آپ نے انہیں پالیسیز کو فالو کرنا ہے. آپ کو آؤٹ پٹ فرسٹ ڈے پہ بھی مل سکتا ہے، ایک ویک بعد بھی مل سکتا ہے، وہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ. صرف آپ کو موبائل یوز ہوتا ہے جا سکتا ہے یا کہ صرف ایک ماہ میں مل جاتا ہے؟ نہیں 6 ماہ نہیں، میکسیمم 10 days، میکسیمم مطلب 10 دن تک آپ کو آؤٹ پٹ 10 دن سے پہلے ہی مل جاتا ہے آؤٹ پٹ جو ہے. مطلب اس طریقے کے ہم نے پالیسیز بنائی ہوئی ہیں، اس طرح کے میسیجز بنائے ہوئے جو آپ آگے لوگوں کو بھیجتے ہو، جو فارنرز ہیں جہاں پہ مطلب جس کنٹریز کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، جن کنٹریز میں آپ جو ان کو وہ میسیجز ڈیلیور کرتے ہو تو وہ جو ہے نا فرسٹ ڈے پہ بھی آؤٹ پٹ آ جاتا ہے اور ویک تک آؤٹ پٹ آ جاتا ہے انشاءاللہ. تو یہ جو آپ کی ویڈیوز آپ فرما رہے ہیں وہ دیکھنے کے لیے اب ناظرین کو کیا کرنا پڑے گا یا آپ کے واٹس ایپ سے لینی پڑے گی؟ وہ ہم نے یوٹیوب پہ پرووائڈ کی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ واٹس ایپ پہ بھی پرسنلی میسج کر کے بھی ہم جو ہے نا مطلب ویڈیوز کو دے سکتے ہیں. یوٹیوب پر کس نام سے چینل چل رہا ہے؟ PM@international level. ٹھیک ہے. تو وہاں کتنی دیر کی ویڈیوز ہیں، یعنی کہ کافی لمبا اسٹاپ؟ نہیں، یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ 2 سے 3 گھنٹے میکسیمم لگ جاتے ہیں اگر کام سیکھنا ہے. تو اس میں 28 منٹ کی ایک ویڈیو ہے جس میں ہم نے بریف بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کام کرنا کیسے ہے یا اسٹارٹ کیسے کرنا ہے. اس کے علاوہ ویڈیو کے ساتھ ہی ہم نے وہ یونٹس پرووائڈ کیے ہوئے ہیں، مطلب لکھا ہوا ہے سارا اس میں. آپ کو اگر آپ نے پڑھنا ہے اگر آپ کو ویڈیو میں نہیں کچھ سمجھ آئی تو آپ کو وہ ساری چیزیں اس نوٹس میں سمجھ آ جائیں گی. بالکل. اچھا، اس میں آپ کے مارکیٹر اور مینیجر وغیرہ کا مجھے پتا چلا ایسا سلسلہ ہوتا ہے، اس کی وضاحت کریں وہ کیا چیز ہے؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں ہمارے کام کے اندر. ایک ہوتا ہے مارکیٹر، ہوتا ہے جو بائرز کو مطلب پروڈکٹس دیتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے مینیجر جو سیلر سے پروڈکٹ لیتا ہے. کیونکہ اب پروڈکٹس ہم نے وہی سیل کرنی ہے جو ہمیں سیلر دے گا. تو جو پروڈکٹس ہمیں سیلر دیتا ہے، جو کانٹیکٹ کرتا ہے سیلر سے، وہ مینیجر ہوتا ہے. اس کو ہماری لینگویج کے اندر بولتے ہیں PMM، پروکسی مارکیٹر مینیجر. اور جو بائر سے کانٹیکٹ کرتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں PM، مطلب پروکسی مارکیٹر. یہ 2 ہوتے ہیں. اچھا، تو وہ یہ جو مینیجر کا کیا کام ہے؟ اس کا یہ کام ہے کہ ایک صرف آپ نے سیل ہی کرنی ہے، اس میں آپ پرچیز تو کرنے والا کوئی سلسلہ نہیں، صرف ہم نے سیل کرنا ہے. تو کون سے ملکوں میں اسٹارٹ میں اگر ناظرین ہمارے اسٹارٹ کرنا چاہے کوئی، تو وہ کون سے ملکوں کو زیادہ فوکس کرے تو اس کو اس کی ارننگ کا جلدی رسپانس مل سکتا ہے؟ ٹوٹل جو دیکھا ہے نا 6 to 7 کنٹریز ہیں، جس کے اندر مینلی جو آتا ہے امریکہ آ جاتا ہے. امریکہ کی اسٹیٹس جتنی بھی ہوں گی وہ ساری آ جائیں گی. اس کے علاوہ UK آ جاتا ہے، یونائٹڈ کنگڈم، اور اس کے علاوہ اسپین آ جاتا ہے، فرانس آ جاتا ہے، اٹلی آ جاتا ہے اور کینیڈا آ جاتا ہے. یہ مین کنٹریز ہیں. تو یہ کمیشن کتنا ملتا ہے اور کب ملتا ہے، کیسے ملتا ہے؟ اگر مطلب ہمیں جو کمیشن ملتا ہے، جو مینیجر کو کمیشن ملتا ہے وہ ملتا ہے پے پال کے تھرو. اور جو مارکیٹر ہوتا ہے، مطلب جو انیشیل یوزر ہے، جو مطلب آ کے نیا کام سیکھ رہا ہے، اس کو جو کمیشن جو ملتا ہے، منیمم جو ہمارا کمیشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 500 پر آرڈر. جی، تو 500 روپیز یا ڈالر ہے؟ روپیز پر آرڈر. بالکل. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آرڈر بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ایک سمپل ایک بائر نے ایک پروڈکٹ خرید لی ہے، وہ ایک آرڈر کاؤنٹ ہو گیا اس کا. اب اگر وہ زیادہ آرڈرز کرے گا، مطلب وہ زیادہ بائرز آ جائیں یا ایک ہی بائر 3-4 آرڈرز کر لے گا تو وہ اس کے ملٹیپلائی ہوتے رہیں گے. یہ منیمم کمیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی پہ 1000 بھی ہے PKR جو ہے پر آرڈر جو ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ اس کو جو اگر ملنے کی رہی بات تو وہ جو بھی اکاؤنٹ ہمیں پرووائڈ کرے گا، کیونکہ ویب سائٹ کی رسپانسبلٹی اب ہماری ہے تو کمیشن ہم پے کرتے ہیں. ہر 15 days کے بعد ہم پیمنٹس کرتے ہیں. تو اس میں جس کا آرڈر کمپلیٹ ہوا ہوتا ہے اس کو پھر ہم پیمنٹس کر دیتے ہیں. آیا اس کے مطلب جیز کیش کے تھرو کر سکتے ہیں، اور ایزی پیسے ہے، بینک اکاؤنٹ، جو بھی وہ ڈیٹیلز پرووائڈ کرتے ہیں وہ ویب سائٹ کے اندر مینشن کر دیتے ہیں ڈیٹیلز، وہاں سے ہم ان کو کمیشن پے کر دیتے ہیں. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کئی ویب سائٹس کام کر رہی ہیں، وہ کہتی ہیں $100 ہو جائے گا، $1000 ہو جائیں گے تب آپ نکلوا سکیں گے. تو آپ کا بھی کوئی ایسا سلسلہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. ہمارا ڈالرز والا تو بالکل سسٹم نہیں ہے. مطلب جتنا بھی جس کی جتنی محنت ہوگی، جب اس کی اماؤنٹ بن جائے گی، جب وہ ہم سے کلیم کرے گا ہم ان کو پے کر دیتے ہیں. یعنی کہ وہ 15 دن کا کوئی اس کا ڈے ہے یا جب اس کا دل چاہے ہو سکتا ہے؟ شروع میں ویسے ہم 15 دنوں بعد پیمنٹس کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی نیو کمر ہوتا ہے، نیو یوزر ہوتا ہے، تو ہم اس کو اسٹارٹ میں جب اس کی مطلب آرڈرز کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اگر وہ ڈیمانڈ کرے تو ہم اس کو پے کر دیتے ہیں. ورنہ ہم 15 days بعد. 15 days کا اس لیے تاکہ جو ہے نا ٹرانزیکشن ساری ایک وقت میں کلیئر کی جا سکیں. تو یہ ہوتا ہے نا بعض اوقات یہاں پاکستان میں چیزیں منگوائی جاتی ہیں تو وہ بھیجا کچھ جاتا ہے، منگوایا کچھ جاتا ہے، واپسی پر آپ کو کچھ اور ملتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کا بھی کوئی ایسا سلسلہ ہے یا آپ کا ڈیفرنس کیا ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں اگر جو ہے نا امیزون جو ہے نا، امیزون پر پروڈکٹ وہ ہوگی جو بائر نے خریدنی ہوگی، اور امیزون کی پالیسی ہمیشہ وہی ہوتی ہے کہ امیزون وہی پروڈکٹ کو سیل کرتا ہے جو پروڈکٹ وہاں پہ مطلب موجود ہوتی ہے، بالکل ایز اٹ از وہی پروڈکٹ. اگر وہ نہیں ہوگی تو بائر کے پاس آپشن ہوتا ہے، وہ اس کو نیگیٹو ریمارکس دے کر ریٹرن کر سکتا ہے.
جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ سے پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں. آج تک آپ نے فیس بک پر لائک اور کمنٹ کی گیم کھیلی ہے. لائک کتنے آ گئے, کمنٹ ہمیں کتنے مل گئے ہیں. بس جس کو جتنے زیادہ کمنٹ مل جاتے ہیں وہ پھولا ہوا نہیں سماتا. بے شک معاشرے میں اس کا اسٹیٹس جیسا بھی ہوتا ہے, لیکن وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے دنیا پسند کرنے والی بہت زیادہ ہے. لیکن آج حارث بھائی بتا رہے ہیں کہ فیس بک کو صرف آپ لائک کمنٹ کے لیے نہیں, پیسے کمانے کے لیے, وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں, وقت سے کچھ کمانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اسی پر بات کریں گے. چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر. The Future Oasis School مصطفیٰ, a project of American Lysef. پہلی دفعہ قصور میں ان کی بنیاد 9 عمری سے, کامیابی کی بنیاد اسکول سے, آپ کے بچوں کا بہترین مستقبل. The Future Oasis سے جدید تخلیقی طریقہ تدریس سے بچوں کی شخصیت کی تعمیر پر خصوصی توجہ, اسکلز ڈیولپمنٹ, مینٹل ویل بینگ ورکشاپس, ICT اور ملٹی میڈیا کلاسز. آپ کا بچہ قابل اساتذہ کی زیر نگرانی, انٹرنیشنل معیار کا نصابی خاکہ, لائبریری, کمپیوٹر لیب, CCTV کیمرے سے کلاسز کی نگرانی, انڈور آؤٹ ڈور کھیلوں کی مکمل سہولت, انتہائی مناسب فیس کے ساتھ ایڈمیشن 2021 کا آغاز. The Future Oasis School مصطفیٰ, a project of American Lysef. سرحالی روڈ, مکہ کالونی, للیاری, مصطفیٰ آباد, قصور. 0300 4824040 0300 6519756. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے آپ بات سن رہے تھے حارث صاحب کی. وہ فرما رہے تھے کہ آپ فیس بک کے تھرو اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو حارث صاحب $100 بھی آپ نے بتا دیا کہ ڈالروں کا اس میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے, کمیشن کتنا ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا آپ نے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بتائی ہے کہ وہ پے پال کے ذریعے نکالا. تو پے پال تو پاکستان میں بین, یہی تو میجر ایشو ہے. اب نارملی ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ مینیجر کا کام ہوتا ہے کمیشن لینا, تو وہ ہم نے ایک پے پال بنوائی ہوئی ہے, فورن کی ہم پے پال یوز کر رہے ہیں, تو وہ جو ہے ہم وہ والی پے پال یوز کرتے ہیں. یہی تو مین ایشو پاکستان کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پے پال لیگل نہیں ہے, جو ہمیں ہمارے. آپ کی نظر میں کیا پرابلم ہے اس میں؟ آئی تھنک سو, مطلب جو میجر ایشوز ہیں وہ آئی تھنک منی لانڈرنگ کے ہیں, اور کچھ FATF گرے لسٹ کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے نا پے پال ابھی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اداروں کے لیے کیا ڈیسیجن دیں گے؟ ان کو یہ پے پال پر پابندی ہٹانی چاہیے یا نہیں؟ یہ عالمی سطح پر پابندی ہے, پاکستان نے خود لگائی ہوئی ہے. یہ جو ہے نا پاکستان نے خود لگائی ہوئی ہے, پاکستان نے اس کو لیگل نہیں دیا ہوگا, مطلب کیا ہوگا. تو کوئی ایسا ادارہ ہے جو آن لائن کام کرنے والا پہلے لیگل ہوا ہو پاکستان میں؟ وہ ڈفرینٹ, مطلب وہ ہیں آن لائن ورکنگ بہت زیادہ ہو رہی ہیں. آپ فائیور دیکھ سکتے ہیں, فائیور پہ منی جو ہے نا بہت زیادہ ارننگ ہو رہی ہے, لوگ فائیور پہ کام کر رہے ہیں. تو آن لائن بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جو SACP سے رجسٹر ہو جاتے ہیں, اپروو ہو جاتے ہیں, تو وہ پھر جو ہے نا ایک پروفیشنل ویب سائٹ بن جاتی ہے. اچھا صاحب, وہ یوٹیوب سے بھی لوگ بڑے پیسے کمانے کی باتیں کرتے ہیں, کئی لوگ کہتے ہیں ہم کما بھی رہے ہیں, اس میں اور اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ یہ ایک ہی چیز ہے نہیں ہے نا. اب اگر آپ یوٹیوب سے ارننگ کر رہے ہو تو یوٹیوب کے لیے آپ کو جو منیمم ٹائم چاہیے وہ 6 months 8 months, مطلب ایفرٹ, وہ بھی ایفرٹ ہے آپ کی. اگر آپ اس سے کم ایفرٹ یا اتنی ایفرٹ اگر آپ ہمارے ساتھ کریں گے تو میرا خیال ہے آپ ہم سے بھی زیادہ ارن کر سکتے ہیں. آپ سے آگے نکل رہے ہیں؟ بالکل, ڈیفینیٹلی نکلے ہوئے ہیں لوگ ہم سے آگے بھی. اچھا, یعنی کہ آپ سے سیکھ کے آپ سے آگے نکلنے والے لوگ بھی میدان میں آ چکے ہیں پہلے. بالکل. تو اب پے پال کا مسئلہ کس کو سولو کس کو کرنا ہوگا؟ آپ وہ بھی تو کوئی ادارہ بتائیں نا جس پر تک آپ کا پیغام جو ہم پہنچائیں تاکہ وہ اس پر کوئی فیصلہ ہو سکے. اور ڈیفینیٹلی مطلب پاکستان کی گورنمنٹ کو اس چیز پہ ایکشن لینا چاہیے کہ مطلب ایٹ لیسٹ وہ ڈالرز پاکستان کے اندر نہیں آ رہے. اس کی وجہ سے مین ریزن یہ ہے کہ پے پال اگر لیگل نہیں ہے تو ڈالرز کی رکاوٹ ہو رہی ہے پاکستان میں آنے کے لیے, کیونکہ پاکستان کا ڈائریکٹ بینک کنیکٹ نہیں ہو رہا کسی بھی پے پال کے ساتھ. تو جب وہ ڈائریکٹ بینک کنیکٹ نہیں ہو رہا تو وہ ڈالرز آنے میں تھوڑی سی مشکلات ہو رہی ہیں. اگر وہ ڈالرز ڈائریکٹ پاکستان کے اندر آئے گا تو پاکستان کی کرنسی کی ویلیو بھی تھوڑی سی امپروو ہوگی. بالکل. اچھا, تو یہ جو آپ کاروبار کر رہے ہیں اس کا انفرادی طور پر تو آپ پیسے کما رہے ہیں, تو پاکستان کو کیا فائدہ ہے جی پاکستان اس پے پال کو لیگل کرتا پھر؟ ڈیفینیٹلی ہے نا پاکستان کو فائدہ, کیونکہ اب جہاں سے پاکستانی کرنسی جا نہیں رہی بلکہ پاکستان کے اندر ڈالرز آ رہے ہیں. جب ڈالرز پاکستان کے اندر زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی کرنسی بھی امپروو ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. تو تقریباً کتنے لوگ اس پر کاروبار کریں؟ تو ہمارا ضلع, ہم اب قصور کی بات کرتے ہیں, قصور کی تقدیر بدلنے کے لیے, قصور میں روزگار بڑھانے کے لیے ایک بندے کو, چل ایک منٹ, یہ ضمنی سوال میرے ذہن میں آئی ایک بات ہے, ایک بندے کو ڈیلی اس پر کتنے گھنٹے ورک کرنا پڑے گا؟ اگر ڈیلی, اگر آپ جو ٹائم بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ, کیونکہ کنٹری ٹو کنٹری ٹائم ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ امریکہ کے لیے ورک کریں تو پاکستان کو اور امریکہ کا جو ڈفرینس ہے وہ 10 سے 12 گھنٹے کا ہے. مطلب اگر یہاں پر دن ہے تو وہاں پر رات ہے. تو اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں یا آپ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہیں تو نارملی آپ رات کو یہ کام بڑے ایزیلی کر سکتے ہیں. اگر آپ 2 گھنٹے بھی دیں گے تو آئی تھنک سو اٹس انف. 2 گھنٹے میں آپ ایزیلی جتنی ارننگ میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیلی بیسس پہ اگر آپ 2 گھنٹے دیتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں, اتنی ارننگ کر سکتے ہیں. خواتین کے لیے بھی کوئی ہے اس میں؟ خواتین کے لیے بیٹر آپشن ہے.
کیونکہ خواتین کو دیکھا جائے نا فزیکل جو ہے نا خواتین کو سوٹ نہیں کرتا فزیکل ورک جو کیا جاتا ہے, یا جو اگر کوئی جاب کر رہے ہیں یا کوئی ٹیچنگ کر رہے ہیں تو پرائیویٹ میں جو جاب کر رہے ہیں, تو کیونکہ یہ سارا کام موبائل پہ ہوتا ہے, آپ نے صرف جو ہے نا کام کو سیکھنا ہے. اگر موبائل پہ کریں گے تو ایون کہ جو ہمارے ساتھ ابھی بھی جو کام کر رہے ہیں لوگ اس میں 90% فیمیل ہیں, فیمیل ہیں جو کام کر رہی ہیں. تو وہ پیسے کس طرح لے رہے ہیں پھر؟ ان کو تو ایشو نہیں بن جاتا ہوگا کہ وہ پیسے کہاں سے آ گئے یا کہ وہ نکلوائیں گے کیسے؟ نہیں دیکھیں نا, اب جو خواتین جو کام کر رہے ہیں ان کے پاس پاکستان کے اندر تقریباً ہر اسٹوڈنٹ کے پاس ایزی پیسہ ہے, جائز کیش تو ہے, تو وہ ایزی پیسہ جائز کیش کے اندر ہی ہم ان کو پے کرتے ہیں. اب وہ ان کے گھر والوں مطلب ہر کسی نہ کسی کا ہوتا ہے ایزی پیسہ جائز کیش, تو وہ اسے ودرا کر لیتے ہیں. تو جو کمیشن ملتی ہے اس میں سے آپ کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ نہیں, جو مارکیٹر کا کمیشن ہوتا ہے اس سے ہم کچھ بھی نہیں چارج کرتے. مطلب اگر مارکیٹر کو وہاں پہ 500 یا 1100 یا 1000 لکھا ہے تو وہ مارکیٹر کو ہم پورا کا پورا پے کرتے ہیں. جو مینیجر ہوتا ہے اس سے ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے مینیجر سے $1 چارج کرنا ہے یا 100 روپیز چارج کرنا ہے. وہ ویب سائٹ کا جو ڈیوز ہوتے ہیں وہ سارے ہم مینیجر سے چارج کرتے ہیں, مارکیٹر سے کچھ بھی نہیں چارج کرتے. یہ اپنی ویب سائٹ کا ذرا پورا ایڈریس ذرا ناظرین کو سلو موشن میں ذرا بتائیے گا تاکہ لوگ آپ کو سرچ کر سکیں, آپ سے کانٹیکٹ کر سکیں. www.pmilweb.com. جی ناظرین, آپ نے ویب سائٹ کا ایڈریس بھی دیکھا, حارث صاحب کی باتیں بھی سنی, اور یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے کہ اس میں ہم دوسرے ملکوں کو دیں گے نہیں بلکہ ان سے کمائیں گے, اور وہ جو ڈالر پاکستان میں آئیں گے, وہ ڈالر جب پاکستان میں آئیں گے تو مین چیز ہے کہ پاکستان کی اکانومی پر اثر پڑے گا, پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے, پاکستان کے لوگوں کے حالات ٹھیک ہوں گے. تو یہاں پر میں ایک چھوٹی سی گزارش اپنی حکومت پاکستان سے بھی چاہوں گا کہ اللہ کرے آپ آنے والے دنوں میں ہمارا پاکستان وہ گرے لسٹ سے نکل جائے, اور فیٹف کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے اس سے بھی اللہ پاک ہمیں سرخرو کرے. اور یہ ہماری گورنمنٹ کو ذرا درد دل سے سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو نوجوان غلط سائٹ پر چل رہے ہیں, فضول اپنا ڈیٹا ضائع کر رہے ہیں, دن رات فیس بک کو یوز کر رہے ہیں, وہ ان کو لیے ایک بہت پازیٹیو پلیٹ فارم بھی مل رہا ہے. آپ نے حارث صاحب کا ایڈریس بھی لے لیا, نمبر بھی آپ کے پاس آئے, کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ ان سے دوبارہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کو, آپ نے خان صاحب نے کہا تھا کہ کروڑوں نوکریاں دینی ہیں, وہ کروڑ نوکریاں دینے کا موقع بڑا آسانی سے مل جاتا ہے. وہ نوجوان جو دن رات آپ کے فیس بک یوز کر رہے ہیں وہی آپ کے کاروبار کرنے والے بن جائیں گے. جب وہ کاروبار کرنے والے بن جائیں گے لامحالہ وہ پاکستان میں پیسہ آئے گا. جب پاکستان میں پیسہ آئے گا تو عوام کے لیے خوشحالی آئے گی. یہ دن رات مہنگائی کا رونا ختم ہوگا, لوگوں کے گھروں کا چولہا جلے گا. جب چولہا جلے گا تو لوگ اسی آپ کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے ووٹ بھی دیتے آئیں گے, آپ کو پر جان بھی نچھاور کرتے جائیں گے, کیونکہ دنیا کے اندر سب سے بڑا مسئلہ روٹی ہے. جب روٹی پوری ہونی شروع ہو جائے گی, خوشحالیاں آئیں گی, تو وہ ساری خوشحالیاں پاکستان کی ہوں گی, اور جب پاکستان کی خوشحالیاں ہوں گی تو سارا کریڈٹ اس حکومت کو جائے گا. آپ کے پاس بڑا ایک گولڈن چانس ہے کہ آپ اس کا چانس کو ضائع نہ کیجیے, اور اپنے نوجوانوں پر رحم بھی کیجیے, شفقت بھی کیجیے, اور ان کے لیے وہ رستہ بنا دیجیے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی پال سکے, اور جدید زمانے کے ساتھ چلتے ہوئے وہ جو اس وقت مارکیٹ کی ضروریات ہیں اس کے مطابق پورا اتر سکیں. پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.